افغان طالبان کے حمایت یافتہ دہشت گردوں کے پے در پے حملوں کے بعد بالآخر پاکستان نے باقاعدہ طور پر افغانستان کے اندر جوابی کارروائی کرتے ہوئے پاک افغان سرحدی علاقے میں دہشت گردوں کے 7 ٹھکانوں کو کامیابی سے نشانہ بناتے ہوئے ملیا میٹ کر دیا۔ وزارت اطلاعات کے مطابق دہشت گردوں کے خلاف انٹیلیجنس بیسڈ کارروائی کی گئی۔ پاکستان کے پاس حتمی شواہد ہیں کہ اسلام آباد، مسجد، بادجوڑ اور بنوں میں دہشت گردی کی کارروائیاں خوارج نے افغانستان میں قیادت اور ہینڈلرز کی ایما پر کی۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ ان حملوں کی ذمہ داری افغانستان میں موجود پاکستانی طالبان، فتنہ الخوارج اور ان کے اتحادیوں نے قبول کی ہے۔ پاکستان کے پاس اس بات کے ٹھوس شواہد موجود ہیں کہ دہشت گردانہ کارروائیاں افغانستان میں موجود قیادت کی ہدایات پر کی گئی ہیں۔ سوال یہ ہے کہ افغان طالبان کیوں ٹس سے مس نہیں ہو رہے؟ کیا پاکستان نے رولز آف گیم مستقل طور پر تبدیل کر دیے ہیں؟ گزشتہ روز عالمی شہرت یافتہ امریکی صحافی کالسن کے ساتھ ایک انٹرویو میں اسرائیل میں امریکی سفیر مائک حکابی نے کہا ہے کہ اگر اسرائیل مشرق وسطی کے زیادہ تر حصے پر قبضہ کر لے تو انہیں اس پر اعتراض نہیں ہوگا۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا ہے کہ وہ یہودی قوم کا اس سرزمین پر حق قرار دیتے ہیں۔ امریکی سفیر کے اس بیان کی اسلامی ممالک بالخصوص عرب ممالک نے سخت مذمت کرتے ہوئے اسے اشتعال انگیز قرار دے دیا۔ سوال یہ ہے کہ مائک حکابی کا بیان امریکہ کے اصل عزائم کی عکاسی ہے؟ ان تمام ایشوز کے ساتھ ساتھ ملک میں غربت کی شرح میں خطرناک اضافہ سمیت آپ کے سوالوں پر تفصیل سے جانکاری دیں گے نجم سیٹھی۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں آج کی بات سیٹھی کے ساتھ، میں ہوں سید عائشہ ناز، میرے ساتھ موجود ہیں نجم سیٹھی صاحب۔ السلام علیکم۔ پاکستان اور افغانستان کے تعلقات میں تلخی کوئی ڈھکی چھپی بات اب نہیں ہے، خصوصاً جب اس نوعیت کے واقعات ہوں کہ افغانستان میں مختلف ٹھکانوں کو نشانہ بنایا جائے اور پھر پاکستان کی جانب سے اب وزارت اطلاعات و نشریات کی جانب سے باقاعدہ طور پر یہ ذمہ داری قبول کی گئی ہے کہ 7 ٹھکانوں کو ٹھوس اطلاعات کی بنیاد پر پریسیجن کے ساتھ نشانہ بنایا گیا، وہاں دہشت گرد موجود تھے۔ افغانستان کی جانب سے البتہ ایک مختلف رد عمل آ رہا ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کا جواب مناسب وقت پر دیا جائے گا۔ بہرحال ایک بار پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک گراوٹ کی ایک نئی سطح پر پاک افغان تعلقات پہنچ چکے ہیں، اگرچہ ان تعلقات کو مینڈ کرنے کی کوشش ہمارے کچھ دوست ممالک نے کی اور اس سلسلے میں مختلف ادوار بھی ہوئے بات چیت کے، لیکن کسی معاہدے پر نہ پہنچ سکے فریقین، اور اس کے بعد ایک نازک سا سیز فائر دونوں ممالک کے درمیان البتہ اب تک برقرار ہے، لیکن اس کے باوجود پاکستان میں خود کش حملوں کے روکنے کے سلسلے میں افغانستان کی جانب سے کوئی باقاعدہ اقدامات نہ کیے گئے، جس پر افغانستان کے ڈپٹی چیف آف مشن ان کو بلا کے ڈیمارش بھی کیا گیا، پاکستان کی جانب سے وارن بھی کیا گیا، لیکن کوئی اقدامات دیکھنے میں نہیں آئے۔ سیٹھی صاحب، اب یہ جو کارروائی کی گئی ہے اس میں افغان حکومت کا تو یہ کہنا ہے کہ سویلینز ٹارگٹ ہوئے ہیں رمضان کے مہینے میں، لیکن پاکستان نے وزارت اطلاعات و نشریات کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے یہ بتایا کہ کیا واقعات تھے، کیا محرکات تھے جو اس کا موجب بنے۔ پچھلے سال ہمیں یاد پڑتا ہے کہ اس نوعیت کی کارروائی پاکستان کی جانب سے کی گئی تھی 2025 میں، اور ذبیح اللہ مجاہد جو افغان حکومت کے ترجمان ہیں انہوں نے بتایا تھا کہ پاکستان کی جانب سے کارروائی کی گئی ہے خوست، کنڑ اور پکتیکا میں۔ اب کی بار صوبے مختلف ہیں لیکن سرحدی علاقے ہیں جہاں پر یہ کارروائی کی گئی ہے۔ پچھلی بار میں پاکستانی حکام کا خاموش رہنا اور اس بابت نہ ہاں نہ کرنا، لیکن اب کی بار باقاعدہ ذمہ داری قبول کرنا بہت اہم ہے۔ لیکن اس سے پہلے میں یہ بتانا چاہوں گی کہ جب یہ ادوار ہوئے دونوں ممالک کے درمیان تلخی کو کم کرنے کے لیے، ڈیفیوز کرنے کے لیے، تو آپ سے میں نے بارہا یہ سوال پوچھے کہ ان کا مستقبل کیا ہے مذاکرات کا، تو آپ نے مختلف دنوں میں کیا کہا، آپ کو سنوائیں گے سب سے پہلے۔ قطر میں جو ڈسکشنز ہو رہی ہیں اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا، ابھی یہ سیز فائر تو ہے، یہ پھر ٹوٹ جائے گا۔ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے اور گورنمنٹ نے فیصلہ کر لیا کہ اب ہم ہارڈ کنٹری ہوں گے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے۔ وی ول گو ان سائڈ افغانستان اینڈ وی ول ٹیک دا وار ٹو افغانستان۔ بات چیت جو ہو رہی ہے کہیں نہیں جائے گی، اور ابھی آپ دیکھیں گے ٹی ٹی پی کی طرف سے حملے کنٹینیو کریں گے اور پاکستان کی طرف سے اور آڈیشس اور ہارڈ قسم کے حملے ہم کاؤنٹر کریں گے آن دیئر کیمپس اینڈ آن دیئر لیڈرز اینڈ سو آن۔ معاملہ ٹرکی میں سیٹل نہیں ہوگا، یہ پھر اٹیکس ہوں گی، پھر سیز فائر ٹوٹے گی، پھر لڑائی جھگڑے ہوں گے، اینڈ اگین وی ول گو، تو یہ چلے گا سلسلہ۔ ٹی ٹی اے جو ہے وہ ٹی ٹی پی کے خلاف ابھی تیار نہیں ہے، ابھی بہت سی لیوریج آپ کو استعمال کرنی پڑے گی۔ ہم ایکشن لیں گے ٹی ٹی پی کے خلاف، جہاں بھی ہمیں موقع ملے گا ہم ایکشن لیں گے، ان سائڈ پاکستان اینڈ آؤٹ سائڈ پاکستان، ان سائڈ افغانستان بھی ہم لیں گے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ افغان حکومت کچھ نہیں کرے گی، وہ ٹی ٹی پی کی ہیلپ نہیں کرے گی، مگر ہمارے خلاف بھی نہیں کھڑی ہوگی، چھوڑ ڈالے گی، مگر جیسے پہلے کیا تھا نا، حملہ کر دیا تھا، اب وہ نہیں کریں گے۔ تعلقات اور بھی خراب ہونے جا رہے ہیں، اور بھی اسٹرائکس ہوں گی، ان کی طرف سے ٹیررسٹ اسٹرائکس، ہماری طرف سے ٹارگیٹڈ
strikes against the terrorists. ٹرکی کہہ رہا ہے کہ ہم مذاکرات کرا دیتے ہیں, روس کہہ رہا ہے, اس کا بھی بیان آ گیا ہے, سعودی عربیہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے ہاں بھی ملاقات ہو رہی ہے, ہم بھی ڈسکس کر رہے ہیں طالبان کے ساتھ کہ بھئی آپ کیا کر رہے ہیں, نہ کریں, ڈیسٹیبلائزیشن ہو رہی ہے ایٹسیٹرا, بٹ یہ کامیاب نہیں ہوں گے. آپ نے ایک ساتھ مختلف پہلوؤں پر مختلف پیش گوئیاں کر دیں, لیکن اب یہ جو اب معاملہ ہوا ہے اس کے بعد آپ کیا سمجھتے ہیں کہ افغانستان کی طرف سے کیسا رد عمل آ سکتا ہے, اور پاکستان کی طرف سے باقاعدہ اس کی تصدیق کرنا کیا ظاہر کرتا ہے؟ دیکھیے, وہ تو پاکستان کا جو فارن آفس کا اسٹیٹمنٹ ہے وہ اس نے تو یہی کہا ہے کہ بارڈر ایریاز پہ انہوں نے اوپنلی اس کو مانا نہیں ہے کہ ہم افغانستان کے اندر دور جا کے ہم نے کوئی اٹیک کیا ہے کسی چیز کے اوپر, تو انہوں نے تو گرے ایریا چھوڑ دیا ہے. مگر افغانستان کی حکومت تو یہی کہہ رہی ہے کہ آپ نے ہماری ایئر اسپیس وائلیٹ کی ہے, آپ ہمارے علاقے کے اوپر آئے ہیں, آپ نے بمباری کی ہے. اس کے علاوہ وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ نے جب بمباری کی ہے تو اس میں بچے اور خواتین بھی ماری گئی ہیں. اچھا, اب اس قسم کے کاؤنٹر الزام لگ رہے ہیں اور ظاہر ہے وہ تو کنڈیم کریں گے. اچھا, اب سچویشن ایسی ہے عائشہ کہ یہ جو اٹیکس ہو رہی ہیں جس کا ذکر ہمارے اوپننگ اسٹیٹمنٹ میں بھی ہے اور فارن آفس کا بیان بھی ہے, یہ تو ختم نہیں ہو رہی, یہ تو بڑھ رہی ہیں. اور سب کو پتہ ہے اس بات کا کہ ان کا تعلق جو ہے کوآرڈینیٹڈ اٹیکس ہیں بلوچستان میں اور کے پی میں اور کے پی کے علاقوں میں, اینڈ دے آر کمنگ فرام بی ایل اے اینڈ ٹی ٹی پی. اچھا, اور کبھی کبھی اوکیجنلی جیسے آپ نے ابھی دیکھا کہ ایک امام بارگاہ پہ اٹیک آئی فرام آئی ایس, تو وہاں سے وہ بھی اٹیکس آ رہی ہیں. تو مطلب یہ ہے کہ اب چپ کر کے تو کوئی نہیں بیٹھ سکتا, اسی لیے میں نے آپ سے کہا تھا کہ طالبان سننے کے لیے تیار نہیں, اور اس کے حل دو ہی ہیں اگر وہ حل کہے جا سکتے ہیں, کیونکہ وہ بھی کوئی آسان حل نہیں ہے. ایک تو یہ ہے کہ آپ ٹارگیٹڈ آپریشنز کنٹینیو کریں, اور اگر آپ کو اندر بھی جانا پڑے تو آپ کو کرنا پڑے گا. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ وہ وہاں سے بیٹھ کے کرتے رہے اور آپ چپ کر کے بیٹھے رہے, بیکاز وہ تو اٹیک کر کے چلے جاتے ہیں واپس. تو ایک تو یہ, اور دوسرا یہ کہ آئی تھنک اس سے زیادہ بھی آپ کو کارروائی کرنی پڑے گی ریجیم چینج کی. یہ میں کافی عرصے سے کہہ رہا ہوں, کیونکہ ایسے اس ریجیم کے ساتھ آپ کام نہیں کر سکتے. اچھا, اب بڑی سب سے انٹرسٹنگ بات اس میں کیا ہے, سب سے انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ہم نے جب انڈیا ہم پہ یہ سرجیکل سٹرائکس کرتا ہے یا آپریشن سندور کرتا ہے تو وہ ساورنٹی ہماری وائلیٹ کرتا ہے, اور اس کا آرگیومنٹ یہ ہوتی ہے کہ ہم تو ٹیررسٹ کے پیچھے گئے ہیں, پاکستان سے ٹیررسٹ آ رہے ہیں اور ہمارے ہاں آ کے ڈیسٹیبلائزیشن کر رہے ہیں. ٹھیک, یہی آرگیومنٹ ہے اسرائیل کی. اسرائیل کہتا ہے کہ ہم جو ٹارگیٹڈ آپریشنز کر رہے ہیں وہ حماس جو ہے یا حزب اللہ جو ہے یا ہوتھیز جو ہے یہ ہمیں اٹیک کرتے ہیں, ہمیں آ کے, اور پھر ہمیں کاؤنٹر اٹیک کرنا پڑتا ہے, اور ان کے بیسز جہاں جہاں بھی ہیں ہمیں بارڈرز کراس کرنے پڑتے ہیں بیکاز. تو یہ اب میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ رولز بیسڈ آرڈر جو تھا کہ ہر ملک کی ساورنٹی جو ہے, بارڈرز جو ہے ان کو کراس نہیں کیا جائے گا کسی صورت میں بھی, یہ آہستہ آہستہ یہ جو رول ہے یہ ختم ہو گیا ہے, بالکل ہی ختم ہو گیا ہے. اب یہ آخری سٹیج تھی کہ اب ہم نے بھی اس رول کو کہا جی اس سے کام نہیں چلے گا, کیونکہ اور بڑی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ سوائے ہمارے باقی سارے ملک ہی یہ پریکٹس کرتے تھے کہ جب کوئی مسئلہ ہوتا تھا دوسرے ملک کی ساورنٹی کراس کر کے جا کے ایکشن لیتے. امریکہ تو کب سے کر رہا ہے, امپیریلزم کا تو مطلب ہی یہی تھا, ٹرن بورڈ ڈپلومیسی کا مطلب بھی یہی تھا پرانے زمانے میں, اور ماڈرن امپیریلزم بھی یہی کرتی رہی. اور آج جو ایران کے خلاف جو ہو رہا ہے, امریکہ جو کر رہا ہے یا اسرائیل جو کر رہا ہے, اٹس ایگزیکٹلی دی سیم تھنگ. تو اب آئی تھنک ان آرڈر ٹو پروٹیکٹ آور sovereignty and our territory and stability, تو ہمیں بھی ایک مجبور ہو کے یہ بھی کرنا پڑ رہا ہے کہ we also have to do the same thing. تو so that's where we are now. اور I think جنہوں کہتے ہیں نا چاکا ہن ختم ہو گیا ہے. مگر میں آج ایک بڑا انٹرسٹنگ ٹویٹ دیکھ رہا تھا, ایک انڈین کامنٹیٹر ہیں, کوئی حیثیت ہے ان کی تھوڑی بہت, تو انہوں نے لکھا ہاں جی اب پاکستان نے تو جو آپ کی مورل رائٹ تھی, اخلاقی جو آپ کی حقوق تھے, جو رائٹس تھی, آپ نے تو وہ چھوڑ دیے اور آپ نے جا کے افغانستان کے اندر اٹیک کر دی. اگر ایسی بات ہے تو انڈیا جب سے یہ کر رہا تھا تو کیا انڈیا کے پاس کوئی اس وقت اخلاقی رائٹس نہیں تھی؟ کیا وہ امورل تھا آپ کا اپنا ملک جب وہ پاکستان کے خلاف ایسی حرکتیں کرتا رہا اور وداؤٹ ایویڈنس, وداؤٹ کسی قسم کی ایویڈنس؟ ہم تو کہتے ہیں نا فالس فلیگ ہو رہے ہیں, تو آپ تو فالس فلیگ کر کے
آپ اپنی جو مورل سپیریورٹی وہ بھی ختم کر دیتے ہیں، اور کب سے کرتے آ رہے ہیں. تو اس کا یہ مطلب ہے کہ اس سے پہلے جب پاکستان یہ کام نہیں کرتا تھا تو پاکستان کی مورل اخلاقیت بڑی پیمانے پہ تھی، اور اب گر گئی ہے. تو بات یہ ہے کہ یہ ڈبل سٹینڈرڈ جو ہیں اور اس قسم کی باتیں چلتی رہتی ہیں، بٹ آئی تھنک اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے ون ہیز ٹو ڈو دیز تھنگس. سیٹھی صاحب، کابل میں بڑی اس وقت بے چینی پائی جاتی ہے اور انہوں نے پاکستانی سفیر کو بلایا ہے اور یہ کہا ہے کہ ہم مناسب وقت پر ان حملوں کا جواب دیں گے. اس سے پہلے ابھی آپ کی پریڈکشن جب سنائی تو آپ نے کہا کہ وہ پروٹیسٹ ضرور کریں گے لیکن کوئی اس کے اوپر باقاعدہ رد عمل نہیں دیا جائے گا. آپ کو لگتا ہے کہ اب بھی وہی سچویشن برقرار ہے اور کوئی جواب نہیں آئے گا لیکن یہ کہا جائے گا کہ جواب دیا جائے گا؟ دیکھیے ان کا بھی پرابلم ہے نا کہ وہ فل فلیشڈ جواب نہیں دے سکتے، بیکاز ہم نے بھی تو یہ اوپنلی ایڈمٹ تو نہیں کیا نا کہ ہم گہرائی پہ جا کے ہم نے بمباری وغیرہ کی. دوسری بات یہ ہے کہ یہ ہم تو کہہ رہے ہیں نا بارڈر ایریاز، اور بارڈر آپ کو پتا ہے وہ تو خود نہیں مانتے کہ یہ بارڈر ہے. ہاں، ڈیورنٹ لائن کو وہ نہیں مانتے. ہاں نہیں مانتے، تو پھر کیا ہوا پھر؟ تو ہم تو کہتے ہیں اس کا مطلب ہے ہمارے اپنے علاقے ہیں جہاں آپ آ کے یہ ساری گڑبڑ کر رہے ہیں. تو سو اس قسم کی سچویشن ہے. اب بڑی ایک انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ اب شور یہ پڑا ہوا ہے کہ آپ جب بمباری کرتے ہیں تو وہاں کیجولٹیز ہو جاتی ہیں سویلینز کی. انہوں نے ذکر کیا ہے بچوں کا اور کولیٹرل ڈیمیج ہو جاتا ہے. ہاں اچھا، اب وہ کولیٹرل ڈیمیج کیا ہے؟ اس قسم کی سچویشن کے اندر ہوتا یہ ہے کہ یہ جو گریلے ہیں نا، یہ اپنی فیملیز کے ساتھ ہی رہتے ہیں ان علاقوں میں، وہیں سے اٹھتے ہیں اور آ کے کام کر کے پھر چلے جاتے ہیں. تو یہ سیٹل ان کے کیمپس ہیں، وہاں ان کی فیملیز ہیں ان کے ساتھ. تو اگر آپ ان کو اٹیک وہاں کریں گے تو پھر تو ظاہر ہے کہ فیملیز کو بھی تو ڈیمیج ہوگا نا. اٹس انیویٹیبل. یہ تو نہیں ہے کہ جی کسی پہاڑ میں یہ الگ ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ ایسے تو ہے نہیں. یہ تو کیمپس بنے ہوئے ہیں، یہاں وہ رہ رہے ہیں، وہاں ان کی فیملیز بھی ہیں، بچے بھی ہیں، سب ہیں. پھر وہ پلان بناتے ہیں، وہاں سے نکلتے ہیں ان کے مرد ہتھیار لے کے اور کراس دا اور آ کے اٹیک کرتے ہیں، پھر وہی آ کے بیٹھ جاتے ہیں. تو یہ میں تمہیں ایک بات بتاؤں، یہ جنہوں نے پڑھا ہوا ہے لٹریچر آن گریلا وارفیئر، تو وہ کہتے ہیں یہ گریلا وارفیئر ہی ہے نا. اچھا، اس کو کہتے یہ ہے کہ جو گریلا ہے وہ ایک قسم کی مچھلی ہے، وہ پانی میں زندہ رہتی ہے. اب پانی جو ہے یہاں سویلینز، تو گریلاز جو ہوتے ہیں وہ ہمیشہ سویلینز کے سمندر میں اندر سے آتے ہیں، جاتے ہیں اور رہتے ہیں. تو دس از انیویٹیبل کہ پھر سویلین کیجولٹیز تو ہوں گی جب کاؤنٹر اٹیک آئے گا اس کے اوپر. تو آئی تھنک یہ سچویشن ہے، اور میرا خیال ہے ہمارے جو لوگ ہیں جو فیصلے کرتے ہیں، جنہوں نے ہماری سیکیورٹی کو پروٹیکٹ کرنا ہے، ان کو پتہ ہے اس بات کا کہ کچھ نہ کچھ کیجولٹیز تو ہوں گی، بٹ دین ہماری کیجولٹیز نہیں ہو رہی. ہم تو گنتے ہیں کہ جی 60,000 سویلینز مارے گئے ہیں آل دس طالبان کے ساتھ جب سے یہ شروع ہوا ہے 2011-12 سے. تو آئی تھنک اور وہ بیسکلی دے ٹارگیٹ سویلینز آلسو. یہ جو ابھی ٹارگیٹ ہوا ہے امام بارگاہ، اس سے پہلے آپ کو پتا ہے سوات کے اندر بچوں کے اسکولز کو ٹارگیٹ کرتے تھے، اور وہ بچی جو ہے جس کو نوبیل پرائز ملا، ملالہ یوسفزئی، اس کو بھی انہوں نے اٹیک کیا تھا. دیٹ واز اے TTP. تو یہ سچویشن ہے. سیٹھی صاحب، اس طرح کے اقدام سے پہلے خواجہ آصف نے بھی تنبیہ کی تھی اور ہم نے افغانستان کے ساتھ باقاعدہ احتجاج بھی کیا تھا، لیکن کیا خطے کے دیگر ممالک کو بھی ہم ان معاملات کے اوپر آن بورڈ لے رہے ہیں؟ کیونکہ پاکستانی حکام نے ازبکستان، تاجکستان اور ترکمانستان کے حکام کے ساتھ یہ ابھی زیادہ دیر نہیں ہوئی، پچھلے دنوں میں ملاقاتیں کی ہیں. مین وائل اس واقعے کی رپورٹنگ جس انداز میں الجزیرہ کی جانب سے کی گئی ہے اور دہشت گردوں کو فائٹر لکھا گیا، اس پہ بھی پاکستانی سوشل میڈیا پہ کافی پروٹیسٹ کیا جا رہا ہے، اور قطر کے کردار کو بھی اس معاملے میں تنقید کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے. یہ سب معاملات کیا ہیں افغانستان کو لے کر؟ یہ صحیح کہہ رہی ہیں آپ، یہ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. اس وقت شک یہ ہے کہ قطر بھی سپورٹ کر رہا ہے TTP کو. تو اس لیے قطر کی طرف سے یہ الجزیرہ، کیونکہ وہ قطر کی ایک پریس ایجنسی ہے، تو اس لیے الجزیرہ آپ کے خلاف رپورٹنگ کرے گا. جی اچھا، اب بات یہ ہے کہ قطر کیوں کرتا ہے ایسے؟ ہاں کیوں کرتا ہے؟ حالانکہ وہ تو مذاکرات میں بھی ایک پارٹی رہا، انہوں نے کوشش کی کہ مینڈ ہو جائیں تعلقات. اب یہ آج کل جو سچویشن مڈل ایسٹ میں بنی ہوئی ہے نا، جی یہ بڑی انٹرسٹنگ سچویشن ہے. یہ سچویشن یہ ہے کہ یہ قطر، UAE، کویت، بحرین، یہ سب جو تھے انکلوڈنگ سعودی عربیہ، یہ سارے امریکن الائز ہیں، امریکن کی بیسز ہیں ان جگہ پہ. اچھا، اب مسئلہ یہ بن گیا ہے کہ ہم امریکن کیمپ میں نہیں ہیں.
یہ ایک تاثر ہے کہ ہم امریکہ کے ساتھ بیٹھتے تو ہیں مگر ہم امریکن کیمپ میں نہیں ہیں, ہم چائنیز رشین کیمپ میں ہیں. یہ ایک تاثر ہے, کچھ حقیقت بھی ہے اس کے اندر, مگر ہماری ہمیشہ یہ کوشش رہی ہے کہ ہم نیوٹرل رہیں. اسی لیے ابھی تک ہم نے یہ پیس کور جو بن رہی ہے اس کے اندر ٹروپس کو کمٹ نہیں کیا, وہ اسی لیے دیٹ وی ڈونٹ وانٹ ٹو گیٹ انوالوڈ ان آل دس, مگر ہم وی وانٹ پیسفل ریزولوشن. تو یہ اب قطر اور یہ سارے جو ہے نا دے آر کمیٹڈ, یہ تو اسرائیل کو ریکگنائز کرنے کے لیے تیار بیٹھے جی. اور تو ہم تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وی کین ڈو دیٹ. تو یہ میرا خیال ہے اس قسم کے مسئلے ہیں, یہ اپنی لیوریجنگ بھی کر رہے ہیں لوگ, اپنی اہمیت بھی بڑھا رہے ہیں. جتنا ہم قریب ہوتے ہیں سعودی عربیہ کے اتنا قطر اور یو اے جو ہے نا وہ آپ کے خلاف کھڑا ہو جاتا ہے. یہ مسئلہ ہے. اب پہلے تو یہ تھا کہ جو سعودی عربیہ ہے وہ بھی امریکن کیمپ میں تھا, مگر ساتھ ساتھ سعودی عربیہ جو ہے مڈل ایسٹ کے اندر وہ ایک اپنی حیثیت بنانا چاہ رہا ہے. تو اسی لیے اس کی جب حیثیت بن رہی ہے ایز این اکنامک پاور اینڈ ڈیولپمنٹ گروتھ پوائنٹ, تو اس لیے قطر اور یو اے جن کے پہلے آپس میں کمپٹیشن تھی کہ کون ہب بنے گا, اس کے اندر اب تیسرا ایک پلیئر آ گیا وچ از سعودی عربیہ. تو اب وہ جو یہ دو جو ہیں یہ اکٹھے ہو رہے ہیں اگینسٹ سعودی عربیہ اینڈ پاکستان. تو اس قسم کی چیزیں بھی چل رہی ہے مڈل ایسٹ کے اندر. تو مین وائل اب جس طرح کے معاملات ہیں افغانستان کے ساتھ درپیش, اور افغانستان کا یہ بھی کہنا کہ ہم اب جواب دیں گے, آپ نے یہ کہا کہ پاکستان کو رجیم چینج کی طرف بھی جانا چاہیے. پاکستان کے پاس اس کے لیے کیا آپشنز ہیں, اور افغانستان کے پاس اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے اس وقت کیا آپشنز دستیاب ہیں؟ میں تو نہیں اسپیل آؤٹ کروں گا کہ پاکستان کے پاس کون سے اسٹریٹجک آپشنز ہیں. دیٹ از the job of the foreign office and the establishment. یہ آپ میرے سے مت پوچھیں, بہتر یہی ہے. میں نے جتنی ہنٹس دینی تھی وہ دے دی ہیں, اب میں اس سے زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہوں گا. باقی یہ ہے کہ وہ آپ کو یاد ہے کہ جب ایک وقت آیا تھا تو انہوں نے بارڈر ایریا کے اوپر کافی گڑبڑ کرنے کی کوشش کی تھی. یو ریمبر دیٹ لاسٹ ایئر, اپنے ٹینک شینک بھی بھیج دیے تھے, اور یہ پھر وہ پل بیک ہو گیا اور سیز فائر ہو گئی. بیکاز اس سے زیادہ وہ کر بھی کچھ نہیں سکتے, they can't do more than that. اور اگر انہوں نے کسی سٹیج کے اوپر پاکستان کے اوپر حملہ کر دیا تو پھر then that will be a different situation. بیکاز دیکھیے جب آپ حملہ کرتے ہیں نا تو وہ ایک کنونشنل وار ہو جاتی ہے, وہ کیوریلا وار نہیں رہتی. تو کنونشنل وار تو نہیں لڑ سکتے نا پاکستان کے خلاف, وہ تو انڈیا بھی نہیں لڑ سکتا, تو افغانستان کیا لڑے گا؟ ٹھیک ہے نا. تو اس لیے ان کی وہی ہے, دھمکیاں ہیں اور ایٹ دا سیم ٹائم گریلا وارفیئر. تو گریلا وارفیئر میں تو وہ خود نہیں آئیں گے, ٹی ٹی پی کو ہی آگے کریں گے, بی ایل اے کو آگے کریں گے, مگر وہ تو آلریڈی کر رہے ہیں. تو اس لیے وی ہیو نتھنگ ٹو لوز. سو وہ دھمکیاں دیتے رہے, کرتے رہے جو کر رہے ہیں, مگر اور کوئی راستہ نہیں ہے ان کو سمجھانے کا. اور میں یہ سمجھتا ہوں ایکسیپٹ فار ریجیم چینج, جو کہ شاید آپ کو موقع مل جائے. بیکاز دیکھیے اگر رجیم چینج ہو جاتی ہے, جو بھی رجیم آئے گی ان سے بری تو نہیں ہو سکتی نا, ایز فار ایز پاکستان از کنسرن. بہتر ہو سکتی ہے, بری نہیں ہو سکتی, بیکاز یہ تو بالکل ہی اتنے ہاسٹائل ہیں, اور اب اتنے انڈیا کے کیمپ میں چلے گئے ہیں اخوندزادہ صاحب کہ اب آپ کیا کہا جائے ان کے بارے میں. اب اس واقعے کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ وہ چینلز متحرک ہو سکتے ہیں جو کہ ایک عرصے سے ایکٹیو نہیں ہوئے, اسپیشلی استنبول میں جنہوں نے کردار ادا کیا کہ دونوں ممالک ایک ٹیبل پر آئیں لیکن بات نہیں بنی. اب اس اٹیک کے بعد آپ کو لگتا ہے, کیونکہ وزارت اطلاعات و نشریات کے جو پیغام ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ عالمی برادری سے وہ توقع رکھتا ہے کہ وہ دوحہ معاہدہ یاد کروائیں افغان طالبان کو. ہاں پہلے بھی کہا ہے, پہلے بھی کچھ نہیں ہوا, پھر کہیں گے کچھ نہیں ہوگا. تو یہ چینلز ایکٹیو نہیں ہوں گے دوبارہ ٹیبل پہ بٹھانے کے لیے؟ نہیں, بٹھا لیں گے نا, پہلے بھی کچھ فرق نہیں پڑا نا. اوکے, اور پھر نہیں پڑے گا؟ نہیں, اس لیے آئی تھنک نتھنگ شارٹ آف ریجیم چینج. اچھا سیٹھی صاحب, جب آپ بات مڈل ایسٹ کی کرتے ہیں, قطر کی, یو اے ای کی, سعودی عربیہ کی کرتے ہیں اس معاملے میں بھی, تو ایک اور معاملے میں اس وقت بڑی بے چینی پائی جا رہی ہے مڈل ایسٹ کے اندر. ایسے لگتا ہے کہ جو نیکسٹ ورلڈ سٹیج ہے, جو اکھاڑا ہے, وہ تو ہے ہی مڈل ایسٹ. ایسے میں جب اسرائیل میں ایک امریکی سفیر ہے مائک ہکبی, ان کا ایک انٹرویو ایک پوڈ کاسٹ میں سامنے آیا, اور اس میں انہوں نے کہا کہ اسرائیل کو یہ رائٹ مذہبی طور پر حاصل ہے کہ وہ مشرق وسطیٰ کے کچھ علاقے ہڑپ کر سکتا ہے. انہوں نے باقاعدہ اس کی تشریح کی, اور بار بار ہوسٹ کے پوچھنے پر, جو اینکر تھے ان کے پوچھنے پر بھی انہوں نے اس کی وضاحت دی. لیکن جب ریاکشن آیا تو انہوں نے اس پہ یو ٹرن لیتے ہوئے کہا کہ کچھ زیادہ ہی بڑھا چڑھا کر ان کے بیان کو, جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ پیش کیا گیا, اور ان کا یہ مطلب نہیں تھا. وہ تھوڑے سے ایکسپلین کرنے کی طرف چلے گئے. سیٹھی صاحب, یہ بیان کیا پریزیڈنٹ ٹرمپ کی ان کوششوں کے متضاد نہیں ہے جو وہ بورڈ آف پیس کے ضمن میں کر رہے ہیں؟ جی بالکل ایسی ہے, مگر یہ ایمبیسڈر بھی تو اسی لیے لگایا تھا نا کہ اتنا پرو اسرائیلی ایمبیسڈر
آج تک کبھی نہیں ہوا کوئی. یہ تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ اسرائیل سے بھی آگے بڑھ کے باتیں کرتا ہے اسرائیل کے حق میں. جی اب بڑی انٹرسٹنگ بات ہے یہ کہ یہ جو ٹکر صاحب ہیں, جی ایک بہت اہم براڈ کاسٹر ہیں اور کامنٹیٹر ہیں. یہ خود ایک زمانے میں ہی یوز ٹو بی ویری پرو اسرائیل. بہت سے لوگ جیسے کہ یہ جینوسائیڈ کے بعد انہوں نے اپنا رویہ تبدیل کیا ہے, حقیقت کو پہچانا ہے. تو یہ ٹکر صاحب بھی جو ہیں انہوں نے بھی پھر سے ری اسیس کیا سب کچھ, اور اب کافی سخت تنقیدی جائزہ لیتے ہیں اسرائیلی اور امریکن ایکشنز کا. تو انہوں نے سوچا, وہ کہتے ہیں یہ کہ ان کی دوستی تھی حقبی صاحب کے ساتھ, اور کافی عرصہ سوچتے رہے کہ ان کی انٹرویو کرنی چاہیے, کیونکہ بہت سے لوگوں کی وہ انٹرویو کرتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ میں سوچوں میں پڑ گیا, پھر میں نے سوچا چلو انٹرویو کرنی چاہیے, بیکاز یہ بڑی کرٹیکل جگہ پہ ہیں اور ان سے اچھی انٹرسٹنگ باتیں ہمیں پتہ چل سکتی ہیں. تو کہنے لگا کہ میں نے رابطہ کیا امریکن ایمبیسی کے ساتھ ان تیل اویو, اور میں نے ان سے کہا کہ میں نے بیسٹو صاحب کی انٹرویو کرنی. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ کر لیں. تو یہ کہنے لگے کہ میں نے حقبی صاحب سے کہ جو نمبر 2 ہیں وہاں ڈی سی ایم, ان سے کہا کہ جی ہم آ جاتے ہیں, ہم تیل اویو آ جاتے ہیں فرام امریکہ, مگر آپ یہ ہمیں کوئی سیکیورٹی کی گارنٹی دے دیں, کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں پسند نہیں کیا جاتا. اور کافی پرو اسرائیلی لوگ جو ہیں انہوں نے ٹکر کو دھمکیاں بھی دی ہیں, جیسے کہ وہ ایک اور صاحب تھے ان کو بھی دھمکیاں دی تھی جو مارے گئے, آپ کو یاد ہوگا. تو انہوں نے رابطہ کیا ان کے ساتھ, اور رابطہ کرنے کے بعد وہاں کے ڈی سی ایم نے کہا کہ جی سوری, ہم سیکیورٹی نہیں پرووائڈ کر سکتے. سوچے آپ, امریکن ایمبیسی والے کہہ رہے ہیں کہ آپ آ جائیں, ہم سیکیورٹی نہیں دے سکتے آپ کو. اچھا, انہوں نے کہا کہ جی میں آ جاتا ہوں تو ایئرپورٹ پہ تو ہم پہنچ جائیں گے, مگر آپ ایئرپورٹ سے لے کے ایمبیسی تک جہاں ہم انٹرویو کریں گے, وہاں سے جو راستہ ہے اس کے ذریعے آپ ہمیں سیکیورٹی دلوائیں. تو انہوں نے آگے سے انکار کر دیا. تو بڑے پریشان ہو گئے کہ یہ کیا بات ہوئی کہ ہمیں آپ انکار کر رہے ہیں سیکیورٹی پرووائڈ کرنا. یہ تو اگر کوئی آپ کا بندہ آئے تو آپ اس کو سیکیورٹی پرووائڈ کرتے ہیں, اور ہمیں آپ سیکیورٹی نہیں پرووائڈ کر رہے, بیکاز انہیں خطرہ تھا نا, ڈیتھ تھریٹس آ رہی تھی اسرائیل کے سب سپورٹرز سے. تو کہنے لگے کہ پھر میں نے ان سے یہ کہا کہ اچھا تو پھر ہم ایئرپورٹ پہ ہی انٹرویو کر لیتے ہیں, اگر آپ نہیں ہمیں سیکیورٹی دینے کے لیے تیار ٹو کم ٹو دی امریکن ایمبیسی, تو آپ ہمیں ایئرپورٹ پہ کر دیں, انٹرویو کر دیں. انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے, آپ بھی ہم ایئرپورٹ پہ انٹرویو کروا دیتے ہیں. اچھا, تو کہنے لگے کہ ہم وہاں پہنچے تو ہم 5-6 لوگ تھے, میرا پروڈیوسر تھا, ہم تھے, کیمرہ مین تھے, یہ تھے وہ تھے. تو انہوں نے جو اسرائیلی جو وہاں تھے انہوں نے ہمارے پاسپورٹس لے لیے اور ہمیں ایک کمرے میں لے گئے. کہنے لگے یہاں آپ کی انٹرویو ہوگی. تو کہنے لگے وہاں امریکن تھے اور امبیسڈر صاحب آئے اور ہم نے انٹرویو کی, اور کہنے لگا کہ میں نے پھر کچھ سخت سوال بھی پوچھے, جس پہ امبیسڈر صاحب جو ہے انہوں نے کوئی ایک تو ایسے بیان دیے جس کے ساتھ کہتا ہے میں ہل گیا. اور ان میں سے ایک بیان یہ ہے جس کا ذکر آپ نے کیا کہ امبیسڈر صاحب کو پوچھا گیا کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ اسرائیل کے یا جوز کے کیا حقوق ہے. تو انہوں نے کہا کہ بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ یہ جو سارا علاقہ ہے نائل سے لے کے یوفرٹیز تک, نائل ایجپٹ کے اندر, یوفرٹیز سیریا کے اندر, تو مطلب ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو سارا علاقہ ہے یہ سارے کا سارا جو ہے اللہ تعالیٰ کے جو دا گاڈ آف دا جوز اس نے جوز کے لیے دیا تھا, اور یہ جینیسس ہے جو کتاب ہے اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے. تو اس نے کہا کہ میں تو حیران ہو گیا کہ یہ بات کیا کر رہا ہے. اس نے کہا کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ علاقہ جو ہے یہ اسرائیل کا ہے, جوز کا ہے, اور یہ لے سکتے ہیں اور ان کو لینا بھی چاہیے. تو اس نے کہا ہاں کیوں نہیں. تو اس نے کہا کہ میں نے ان سے کہا کہ 5000 سال 4000 سال 3000 سال پہلے اگر ایسی کوئی بات لکھی ہوئی ہے تو یہ بتایا, اب تو وہاں ملک بن گئے. وہاں ایک طرف ایجپٹ ہے, پھر جارڈن ہے, پھر سیریا ہے, پھر عراق ہے, اور پھر سعودی عربیہ بھی ہے. تو آپ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سارے کا سارا علاقہ جو ہے یہاں یہودی ہونے چاہیے, یہ ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ان کے گاڈ نے ان کو یہ دیا ہوا سارا علاقہ, اور ان کو حق ہے یہ لینے کا. تو آگے سے وہ کہتا ہاں. تو ہی واز ٹکر کارلسن کہتے ہیں میں تو آئی واز شاکڈ کہ یہ کیا بات کر رہے ہیں. تو اس نے ان کو کھینچا, تو پھر یہ حکیم بھائی صاحب تھوڑا بہت ادھر ادھر ہونے کی کوشش کی, مگر ظاہر ہے اتنا خطرناک بیان دیا انہوں نے کہ ہاں لینا چاہیے ان کو.
تو یہاں سے یہ ساری بات چلی ہے، اور اب ٹکر کو دھمکیاں آ رہی ہیں، اور امبیسڈر جو ہے اس کے خلاف بہت سی ایک ریئیکشن آیا ہے لوگوں کا کہ یار یہ تم کیا بکواس کر رہے ہو، اور یہ امریکن امبیسڈر ہے. یہاں تک کہ واشنگٹن کے اندر اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ، وائٹ ہاؤس میں جو ان آفیشیل سورسز ہیں وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ امبیسڈر کو یہ حق نہیں تھا یہ کہنے کا، یہ اس کی ریمٹ نہیں ہے، مطلب ہے اس کو یہ نہیں کہا گیا تھا کہ یہاں اتنی آگے آپ چلے جائیں. یہ تو آپ نے تو بالکل اسرائیل کے گود میں جا کے بیٹھ گئے، وہ بھی یہ اتنی بڑی بات نہیں کرتے جتنی بڑی بات آپ نے کر دی. تو یہ اچھا خاصا وہاں شور پڑا ہوا ہے. مگر اس کے ساتھ یہ ہوا نا، کیا واضح ہو گیا نا کہ اصلی اسرائیل کے جو مقاصد ہیں وہ کتنے گہرے ہیں، کتنے لانگ ٹرم ہیں، اور کتنے خطرناک ہیں. لیکن وہ امریکہ کے ساتھ الائنڈ ہے نا، وہ تو اس کا مطلب ہے کہ امریکہ بھی آن بورڈ ہے. اگر یہ امریکہ کے سفیر ہیں اسرائیل میں تو اس کا مطلب ہے مائنڈ سیٹ تو ایکسپوز ہو گیا. ہاں، مگر یہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ امریکہ کا یہی آبجیکٹو ہے، نہیں. یہی تو پرابلم بن گیا نا کہ امبیسڈر صاحب جو ہیں وہ اسرائیل کی لائن کو بہت پش کر رہے ہیں، مگر کیا یہ ڈونلڈ ٹرمپ کی لائن ہے؟ اور زیادہ تر جو تبصرے ہو رہے ہیں وہ کہتے ہیں یہ ڈونلڈ ٹرمپ کی لائن بالکل نہیں ہے. ڈونلڈ ٹرمپ نے تو زیادہ سے زیادہ یہ کہا ہے کہ غزہ جو ہے، غزہ کے اندر ہم ایک بنائیں گے. یہ یہاں تک یہ بھی بات نہیں کہی کہ ہم فلسطینیوں کو یہاں سے نکالیں گے غزہ سے یا ویسٹ بینک سے. تو یہ تو ساری مڈل ایسٹ کو گھیر لیا ہے اس نے. جی تو میرا خیال ہے کہ اس نے کافی شرمندہ کیا ہے امریکن ایڈمنسٹریشن کو، کیونکہ وہ لوگ جو شک کرتے تھے کہ امریکہ اور اسرائیل ایک دوسرے کی گود میں بیٹھے ہوئے ہیں، بیڈ میں ہیں، تو ان کو تو اب ایمونیشن مل گیا نا کہ دیکھو یار آپ کا امبیسڈر کیا کہہ رہا ہے، اس کا آپ جیسے بھی آپ نے کہا اس کا مطلب ہے ہڈن ایجنڈا امریکہ کا بھی ہے. تو شرمندگی تو ہوئی ہے، اور کلیریفیکیشن آ رہی ہیں، مگر اسرائیلی تو بڑے خوش ہیں. مگر سارے مسلم ممالک جو ہیں، یہ سارے ممالک ان کی طرف سے انکلوڈنگ پاکستان بہت سخت قسم کی کنڈمنیشن آئی ہے کہ یار یہ دیکھیں یہ کیا کہہ رہا ہے، آپ کا امبیسڈر کیا کہہ رہا ہے. اور مجھے ایسے لگتا ہے کہ وائٹ ہاؤس سے ابھی کچھ ابھی اگر آئی نہیں ہے تو آئے گی کلیریفیکیشن کہ نہیں ایسی بات نہیں ہے، آئے گی میرا خیال ہے اگر آئی نہیں ہے تو. سیٹھی صاحب، یہ جو اسرائیل کے مکروہ عزائم ہے، چارلی کرک کے موت کے بعد جس طرح سے انہیں مارا گیا، قتل کیا گیا، امریکہ میں اس پر خاصی بحث چلی، اور ابھی کچھ دن پہلے یہ تازہ بیان ہے سوشل میڈیا کے اوپر بنیامن نیتن یاہو کو ایڈریس کرتے ہوئے سنا جا سکتا ہے کہ امریکہ ہمارے بغیر کچھ نہیں ہے، جو آج امریکہ ہے وہ ہماری وجہ سے، ہماری کوششوں کی وجہ سے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس بیان کے بعد اب ایسوسیٹڈ پریس نے بھی اور واشنگٹن پوسٹ نے بھی ڈیفرنٹ کوشچنز بھیجے، اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کو بھی، وائٹ ہاؤس کو بھی، ان کی طرف سے کوئی جواب اس معاملے پر نہیں دیا گیا. وہ اگر اس پہ بات کریں گے تو زیادہ سے زیادہ کیا تبصرہ کریں گے آپ کے خیال میں؟ نہیں، میرا خیال ہے وائٹ ہاؤس کیا انہوں نے تبصرے کرنے ہیں. ہر روز ڈونلڈ ٹرمپ کوئی نئی بات کر دیتا ہے، ان کے تبصروں کے اندر وزن نہیں ہے. کبھی وہ ایک ڈینائل کرتے ہیں، کبھی کچھ اور کرتے ہیں. تو ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا ایک موقف ہے اور وائٹ ہاؤس کا دوسرا موقف ہے، کیونکہ وائٹ ہاؤس ساری فارن پالیسی چلا رہا ہے جو کہ عام طور پہ اس کی ایکسیکیوشن جو ہوتی ہے وہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کرتی ہے. مگر یہاں تو اب ایسے ہے کہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کو سائڈ لائن کر دیا گیا ہے اور وائٹ ہاؤس خود ہی سب کچھ چلا رہا ہے، اور ڈونلڈ ٹرمپ خصوصاً. تو میرا خیال ہے کہ یہ جو لیک آف کلیئرٹی ہے یہ ڈونلڈ ٹرمپ کی وجہ سے ہے. آپ کو پتہ ہی ہے ہر روز ایک یو ٹرن لیتا ہے، ہر روز ایک نئی بات کر دیتا ہے. تو میرا خیال ہے یہ اسی قسم کی سچویشن ہے. اب سوال میرے لیے یہ ہے کہ یہ حکیمی جو ہے ان کو فارغ کیا جائے گا وہاں سے یا نہیں کیا جائے گا، یا اس بات کو چھوڑ دیا جائے گا یہی. انہوں نے تو اس ریمارک کو ہائپر بولک قرار دے کے ابھی تک جان چھڑانے کی کوشش کی ہے. لیکن ابراہم اکارڈ کا اس کے بعد کیا مستقبل دیکھتے ہیں آپ، اس طرح کی سٹیٹمنٹ کے بعد اور 14 ممالک کا پروٹیسٹ کرنا اس کے اوپر؟ دیکھیے، ابراہم اکارڈ تو 4-5 لوگوں نے تو آلریڈی سائن کر ہی دیے نا، 4 نے تو کر دیے اور باقی تیار بیٹھے. صرف سعودی عربیہ ہے جو پیچھے ہٹ گیا، باقی تو جن لوگوں نے اوکے کی تھی وہ تو ابھی بھی تیار ہے، جس میں یہ کویت اور یو اے ای اور قطر اور بحرین، یہ تو تیار ہے کرنے کے لیے. جی یہاں تو امریکن بیسز ہیں تو وہ تو کریں گے، وہ تو ایجنڈے پہ ہے. انہوں نے تو اسٹریٹ اوے بورڈ آف پیس وہ جوائن کیا ہے اور پیسے بھی دینے کے لیے تیار ہے. سو یہ تو بالکل آپ سمجھے امریکن کیمپ ہے. سعودی عربیہ تھوڑا ہل گیا ہے، اس سے جو دیکھا ہے نا جس طریقے سے یہ سارا کچھ ڈیولپ ہوا ہے، تو ایم بی ایس جو ہے پرنس، وہ کراؤن پرنس جو ہے وہ ہل گئے ہیں. اسی لیے انہوں نے تھوڑا بہت ہاتھ پیر مارنے شروع کر دیے. ایک پاکستان کے ساتھ اور گہرا تعلق، وہ ایک ٹرکی کے ساتھ، اور اب وہ میرا خیال ہے چائنا کے ساتھ بھی اوپننگز کر رہے ہیں. سو آئی تھنک مجھے تو فکر ہے کہ یہ ایم بی ایس کے خلاف اگر امریکہ ہو گیا تو پھر کیا ہوگا.
اور ایران پر ان طاقتوں کا، مڈل ایسٹ کی ان پاورز کا موقف، رائے بدلے گی اس طرح کے انکشافات کے بعد؟ نہیں، یہ سب چاہتے ہیں کہ رژیم چینج ہو ایران کے اندر. بالکل 100% اسرائیل کی حمایت کر رہے ہیں. اوکے، ٹھیک. یہ بہرحال اس معاملے کو لے کر اس وقت مڈل ایسٹ میں تو بہت ہلچل مچی ہے اور ان کی جانب سے احتجاج کا سلسلہ بھی جاری ہے. دیکھنا یہ ہے کہ امریکہ اس پر کیا موقف اختیار کرتا ہے یا کیا رد عمل آتا ہے. کیا یہ سفیر تبدیل ہوں گے اور اس پر مزید وضاحتیں آئیں گی یا معاملہ یہیں پر ٹھپ کر دیا جائے گا؟ بریک کے بعد آتے ہیں واپس. شو میں ساتھ دینے کا شکریہ. اور اب کچھ ڈسکس کر لیتے ہیں اس حکومت کی پرفارمنس کے اوپر. کچھ رپورٹس آ رہی ہیں، پاورٹی کے حوالے سے کچھ رپورٹس آ رہی ہیں، لیکن سیاست کس نہج پر ہے اور اس سیاست میں اس وقت ہلچل کون مچا رہا ہے؟ تو وہ ہیں شیر افضل مروت صاحب. پاکستان تحریک انصاف کو لے کر اور خصوصاً علیمہ خانم کو لے کر ان کی توپیں گولے اگل رہی ہیں اور وہ مختلف انکشافات کر رہے ہیں. سیٹھی صاحب، آپ تو علیمہ خانم صاحبہ، بشرا بی بی کے کردار کے اوپر پاکستان تحریک انصاف میں ان کا رول کیسا رہے گا یا کیسا ہے اس پہ بھی آپ تبصرہ کرتے رہے ہیں، لیکن شیر افضل مروت صاحب کی ٹون بہت مختلف ہے. ایسے لگتا ہے کہ جتنی خرابیاں پی ٹی آئی میں موجود ہیں ان سب کی ذمہ دار وہ علیمہ خانم کو سمجھتے ہیں. اور انہوں نے یہاں تک کہ یہ الزام بھی عائد کر دیا ہے کہ علیمہ خانم صاحبہ نے وزیر اعلیٰ پنجاب سے مل کر اپنے بیٹوں کی رہائی کے لیے درخواست کی اور وہ ایک سٹیج پر چیئرمین بننے کی بھی کوشش کر رہی تھیں. ان الزامات میں آپ کتنی صداقت سمجھتے ہیں اور کتنا پرسنل گرج؟ دیکھیے، میں نے کل کے پروگرام میں بھی میں نے ذکر کیا تھا کہ علیمہ چاہتی ہیں کہ وہ پی ٹی آئی کی لیڈر بن جائیں اور ان دی ایبسنس آف عمران خان سرٹنلی. اور کل کو اگر خدا نخواستہ عمران خان صاحب نہ ہوں وہ ون ریزن اور اندر تو یہ ٹیک اوور کر لیں یا وہ تو آئی تھنک وہ تو ان کی پہلے دن سے یہ کوشش تھی. تو آج اگر مروت صاحب نے یہ کہہ دی ہے بات تو بات تو ہمیں سمجھ آتی ہے. ہمارا اپنا یہی اسیسمنٹ تھا کہ انہوں نے پہلے گڈھا پور صاحب کی فارغ کرایا اینڈ سو آن، مروت کو فارغ کروایا. تو اب یہ تو باتیں تو ہوں گی، باتیں تو نکلیں گی یہ. مگر میں آپ کو بتاؤں کیمپ بیسکلی دو ہیں. ایک بشرا بی بی کا کیمپ ہے اور ایک علیمہ خان کا کیمپ ہے. اور بشرا بی بی جیل میں ہے مگر خان کے قریب ہے. یہ جیل کے باہر ہیں، ان کو اجازت نہیں مل رہی خان کو ملنے کی، تو اس لیے یہ باہر انہوں نے اپنے اڈے بنائے ہوئے ہیں اور ہر روز شی از ان دا نیوز اور کوشش بھی ان کی یہی ہے. اور انہوں نے کچھ پی ٹی آئی کے جو لیڈرز ہیں جن کو خان نے خود نامینیٹ کیا ان کو بھی ساتھ رکھتی ہیں. سو اس قسم کی سچویشن ہو رہی ہے. مگر یہ جو ان فائٹنگ ہے نا پی ٹی آئی کے اندر یہ اب بہت سیریس ہو چکی ہے. اب تو بالکل اب ٹارگیٹنگ ہو رہی ہے نا. اب تو ایک طرف علیمہ خان اور ان کے ساتھی ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، دوسری طرف گڈھا پور صاحب اور ان کے ساتھی، اور اب تو میرا خیال ہے افریدی صاحب کو بھی اور ان کے ساتھیوں کو بھی ٹارگٹ کیا جائے گا. تو یہ 3 وے فائٹ شروع ہو گئی ہے. اب دیر از گڈھا پور، دیر از علیمہ، دیر از مروت اور اب چوتھی جو ہے وہ افریدی صاحب. تو یہ 3-4 بڑے کیمپس اور بیچارے وہ بیرسٹر صاحب وغیرہ جو ہیں وہ تو بیچارے کبھی ادھر کبھی ادھر فٹ بال کی طرح ان کو استعمال کیا جا رہا ہے. اور باقی جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں وہ فواد چودھری صاحب لگے ہوئے ہیں، وہ تو ٹھاٹھا آروزی کرتے رہتے ہیں. اب وہ جو لوگ جو شاہ محمود قریشی ہیں یا باقی یہ لاہور میں ہیں، تو مطلب اتنے گروپس ہیں، تو ویئر ڈز ون گو، ویئر از دا لیڈرشپ؟ اسی لیے یہ ساری کنفیوژن ہو رہی ہے. اور بیرسٹر گوہر فائر فائٹنگ کا رول ہی پلے کر رہے ہیں. ابھی انہوں نے ان الزامات پر کہا ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ سب الزامات بے بنیاد ہیں. اور جس وقت کی بات کر رہے ہیں چیئرمین شپ لینے کی، اس وقت تو پارٹی کا معاملہ چل رہا تھا، پارٹی کے انتخابات کا معاملہ، تو سرٹیفکیٹ کی باتیں چل رہی تھیں، تو یہ میچ نہیں کرتی. بیرسٹر گوہر نے جھٹلا دیا ان سارے الزامات کو. لیکن سیٹھی صاحب، شیر افضل مروت کا یہ کہنا کہ سہیل آفریدی جا رہے ہیں اور علی امین گنڈا پور صاحب واپس آ سکتے ہیں، یہ وہ کس بنیاد پر کہہ رہے ہیں؟ آئی ڈونٹ نو. میرا نہیں خیال کہ اتنا آسان ہے اب گنڈا پور صاحب کو واپس لانا، بیکاز گنڈا پور صاحب کا جو پرابلم ہے وہ بشرا بی بی کے ساتھ بھی تو ہے نا. سو اس لیے اٹس ناٹ سو ایزی. اور مروت صاحب نے بھی بہت سی باتیں کی ہیں. میرا خیال ہے یہ تو سائڈ لائن ہی رہیں گے. مگر کیا افریدی صاحب سروائیو کریں گے کہ نہیں؟ میرا خیال ہے کہ افریدی صاحب کو سوچنا چاہیے. یہ جو انہوں نے رہائی کی فورس بنانے کا فیصلہ کیا ہے یہ ان کے گلے پڑ سکتی ہے. ان کو سوچنا چاہیے. اس سے زیادہ مناسب نہیں ہے میرا کچھ کہنا، بٹ مجھے نظر آ رہا ہے کہ دس کین بی اے ویری سیریس پرابلم فار افریدی صاحب. لوگ اسے ایف ایس ایف سے ملا رہے ہیں، ایسی کوئی مماثلت سمجھتے ہیں آپ؟
हमें तो यही कहा जा रहा है कि जी हट्टे कट्टे लोग जो लड़ाकू हैं, लड़ने के लिए तैयार हैं, उनको हायर किया जाएगा इसके लिए। तो अगर ऐसी बात है तो फिर सारे ही अंदर अंदर चले जाएंगे, देखना तो सही, सब तो 10-10 साल कैद हो जाएगी। ठीक है सेठी साहब, आपने तो प्रिडिक्ट कर दिया इसका मुस्तकबिल, लेकिन इसको लेकर पार्टी के अंदर भी बहस का सिलसिला जारी है और इस ऐलान को हैरत की निगाह से देखा गया था। यहाँ तक कि कुछ हल्के तो ये इल्ज़ाम भी आयद कर रहे थे कि इस फोर्स की आड़ में लिस्टें बनेंगी और जो जो इसमें शामिल होगा वो धर लिया जाएगा। तो इन अ वे आपकी बात तालमेल खा रही है कि कनेक्शन क्या बन रहा है। बहरहाल ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मामले पर हो गई बात। अब कुछ आते हैं इकोनॉमी की तरफ, जिसको लेकर होशरुबा रिपोर्ट्स आ रही हैं जो कि अच्छी नहीं है। ऑल इज़ नॉट वेल। कहा जा रहा है मईशत स्टेबल हो गई, लेकिन अवाम स्टेबल होते हुए दिखाई नहीं दे रहे और कुछ ऐसे फिगर्स जारी किए गए हैं, स्टैट्स जारी किए गए हैं कि 7 साल के अरसे में मुल्क में क्या सिचुएशन रही गुर्बत की। तो 25 करोड़ की आबादी है पाकिस्तान की, जिसमें से 7 करोड़ अफराद गुर्बत का शिकार हो गए हैं और गुर्बत की जो शरह है उसमें 7.6% इजाफा देखा गया है और अब ये 28.9% तक पहुंच चुकी है, ऑलमोस्ट 30%। सेठी साहब, वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल साहब ने अलबत्ता ये याद करवाया कि 2018 से लेकर अभी तक की अगर ये रिपोर्ट है तो इस अरसे में हमने देखा कि गवर्नमेंट्स पाकिस्तान में चेंज हुई, 5 वज़ीर आज़म आए, पॉलिसीज़ का तसलसल नहीं रहा, फिर कोरोना आ गया और इसके अलावा IMF प्रोग्राम्स में जो सब्सिडी देने से मना कर दिया जाता है वो भी रीज़न है गुर्बत के बढ़ने का। आप भी यही समझते हैं, यही जिम्मेदार हैं फैक्टर्स? देखिए, पहली बात तो ये है कि आपकी पॉपुलेशन जो है वो कोई 2.5% के करीब बढ़ रही है और पिछले 3-4 साल से आपकी जो रेट ऑफ ग्रोथ है इकोनॉमी की वो 1.5-2% से भी कम रही है। अब इम्कान इनका ये है कि शायद ये 3% तक चली जाए। तो ये तो होना ही है ना कि एक तरफ आपका जो रुपया है उसकी वैल्यू गिर रही है क्योंकि आपके एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ रहे और आपकी इंपोर्ट्स जो हैं वो बढ़ रही हैं, तो आपकी रुपए की वैल्यू गिर रही है। अगर आपके रुपए की वैल्यू गिर रही है तो महंगाई होगी ना, क्योंकि जो चीजें आप इंपोर्ट करते हैं डॉलर में आती है ना, तो अगर एक वक्त डॉलर 250 रुपए का है तो फिर थोड़ी देर के बाद 250 का हो जाता है। तो जो चीज $1 की आई थी 250 की बिक रही थी और 350 की बिकेगी। तो एक तो ये कि महंगाई जो है वो डॉलर के साथ उसका ताल्लुक है, पहली बात ये। और वो डॉलर जो है वो कहीं का कहीं पहुंच गया और इम्कान ये भी है कि अगर खुदा न खासा और किसी किस्म के कोई मसले बन गए तो डॉलर और भी बढ़ सकता है और आपका रुपया और भी गिर सकता है और महंगाई और भी हो सकती है। जब महंगाई होती है और तनख्वाहें नहीं बढ़ती तो आपकी जेब जो है वो छोटी हो जाती है। सबको इस बात का पता है। अब महंगाई क्या, बिजली महंगी हो गई है, तेल महंगा हो गया है, खाने पीने की चीजें महंगी हो गई हैं, तो जाहिर है आपकी तनख्वाहें उस तरीके से बढ़ी नहीं है मिडिल क्लास की। और गरीब के पास तो पहले भी जो बुरा हाल था और भी ज्यादा बुरा हाल हो गया। तो इसका ये मतलब है कि एक तो मुलाजमत नहीं है क्योंकि ग्रो नहीं, मईशत ग्रो नहीं कर रही, इसीलिए लोग जो हैं वो सैकड़ों की तादाद में मुल्क छोड़ के बाहर जाना चाह रहे हैं। वो बाहर कोई नौकरी मिल जाए, भाग रहे हैं यहाँ से लोग, बिकॉज यहाँ नौकरियां नहीं है। और दूसरी चीज ये है कि गुर्बत बढ़ रही है बिकॉज आपकी जो जेब है वो छोटी होती जा रही है। जो लोग पहले गरीब थे वो और भी ज्यादा गरीब हो रहे हैं, जो पहले मिडिल क्लास थी वो लोअर मिडिल क्लास बन रही है। तो ये सब कुछ हो रहा है। ये इसका ताल्लुक इकोनॉमी के साथ है। अब इकोनॉमी के साथ IMF का भी ताल्लुक है, इसमें कोई शक नहीं है। पहले मैं बता दूं IMF का क्या ताल्लुक है और फिर ये बताऊंगा कि क्यों है ताल्लुक IMF। पहली बात तो ये है कि IMF कहती है कि आप खर्चा ज्यादा करते हैं, कमाते कम है। आपने कर्जे लिए हुए हमसे भी और दुनिया से भी। ये कर्जे कैसे वापस करेंगे अगर आप खर्चे आपके बढ़ रहे हैं और बढ़ गए हैं और कमाई आपकी कम है? इसका मतलब दिन ब दिन आप दलदल में और डूब रहे हैं। तो ये तो हो नहीं सकता। इसलिए आप मेहरबानी करें, खर्चे कम करें और जो पैसे वापस देने वो है वो पैसे वापस दें। अब जब खर्चे कम करते हैं तो उससे क्या होता है? उससे ये होता है कि पहले जो किसी गरीब को कुछ मिल रहा था वो कम हो जाता है, जो डेवलपमेंट हो रही थी, सड़कें बन रही थी, ये हो रहा था वो हो रहा था, जहां मुलाजमतें मिलती हैं वो कम हो जाती हैं। और फिर एक तरफ दूसरी तरफ ये है, वो कहते हैं कि आपके अगर खर्चे ज्यादा कम नहीं कर सकते आप, तो आप अपनी जो रेवेन्यू है जो आप कमाते हैं पाकिस्तान के अंदर उसको बढ़ाएं ताकि खसारा कम हो। जब आप उधर जाते हैं तो आपकी तनख्वाह के ऊपर टैक्स लगना शुरू हो जाता है। आपकी जो चीज खरीदते हैं उसके अंदर जनरल सेल्स टैक्स लगता है। जो आप इनकम मिलती है, तनख्वाह मिलती है, उसके ऊपर इनकम टैक्स लगना शुरू हो जाता है, फिर सुपर टैक्स लगना शुरू हो जाता है। तो एक तरफ वो टैक्सेस बढ़ रहे हैं, आपकी जेब जो है वो कम हो रही है। जब जितना टैक्स लगता है आपकी जेब कम होती है। दूसरी तरफ से महंगाई हो रही है डॉलर की वजह से,
वो और आपकी जेब के ऊपर प्रेशर आता है। फिर डेवलपमेंट खत्म हो रही है, डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स खत्म हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, और सब्सिडीज जो आप देते हैं गरीबों के लिए वो कम हो रही हैं, तो और आपकी जेब कम होती है, तो ये गुर्बत तो बढ़ेगी, बेरोजगारी बढ़ेगी, गुर्बत तो बढ़ेगी इस सारे एजेंडे के साथ। क्योंकि IMF कहती है ये करेंगे तो आपको पैसे देंगे तो आप हमारे को लोन देंगे, नहीं तो डिफॉल्ट का मतलब है उड़ गए आप तो फिर उसके बाद एक दिल्ली की चीज इंपोर्ट नहीं कर सकेंगे, तो फिर तो समझिए आप रैप अप हो गया ना सारा कुछ। तो ये इस किस्म की मजबूरी है। आखिरी सवाल कि हम यहाँ कैसे पहुंचे हैं, कि हम यहाँ आके इस दलदल में फंस गए हैं, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। IMF के पास जाते हैं, वो यहाँ से पकड़ के गरीबों को वो जो हशर करता है, जो आपने देख ही लिया। IMF के पास नहीं जाते तो डिफॉल्ट हो जाती है, डिफॉल्ट हो जाती है तो सारे बढ़ गए। तो अब हम यहाँ पहुंचे कैसे हैं, क्यों हम इस मसले में हैं? हम इसलिए यहाँ हैं कि हमारे जो हुक्मरान तबका है, जिसके अंदर सारे रूलिंग क्लासेस हैं, एलिट्स हैं, उन्होंने इस बेदर्दी के साथ डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर जो थे वो बढ़ा दिए और जेबों में पैसे डालने शुरू कर दिए, और कर्जे ले लेके आपको इस दलदल में फंसा दिए। और वो कर्जे कहाँ गए, किसकी जेब में गए? वो गरीबों की जेब में तो नहीं गए, या डिफेंस एक्सपेंडिचर्स में चले गए, जो कि एक हद तक जरूरी भी है, मगर उसके अलावा बहुत कुछ हो रहा है ना, जो आपको नजर आता है। आपका क्या ख्याल है, ये सब लोग जो उठ के बाहर बैठे हुए हैं, अपने जायदादें ले गए हैं UAE में और कतर में और UK में वगैरह, पुर्तगाल में ये वो, और तो ये मतलब है कि ये फिर क्यों किया उन्होंने? इसीलिए किया है कि एक तो पैसे कमाए हैं, शायद मेनी ऑफ देम में भी गलत तरीके के साथ, मगर डेवलप कुछ अवाम के लिए तो छोड़ा कुछ नहीं। तो वो यही कहते हैं कि जी वो जो केक है ना आपका, वो दिन ब दिन छोटा होता जा रहा है, और जो लोग उसका हिस्सा लेते हैं वो अपना हिस्सा नहीं छोड़ रहे, तो रह जाते हैं वो गरीब लोग आखिर में, जिनका पहले इतना हिस्सा था, अब वो और कम होता जा रहा है, बिकॉज आप अमीर लोग जो है वो देने के लिए तैयार नहीं है, ताजिर लोग टैक्स देने के लिए तैयार नहीं। आप सोचे, आप जो टैक्स दे रहे हैं उनके ऊपर और सुपर टैक्स लग रहा है, तो जो कानून की पर हिफाजत कर रहे हैं, टैक्स दे रहे हैं, उनके ऊपर और जो लोग नहीं दे रहे उनको खुली छुट्टी है अभी। तो ये गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व हो जाती है ना इसके अंदर, एलिट्स जो हैं, जो हुक्मरान हैं यहाँ के, वो देर ऑल इन्वॉल्व इन दिस। तो सेठी साहब, इसमें जिस तरह से आपने कहा कि वो जो कर्ज लिए वो कहाँ गए, आपने दो मुख्तलिफ जो ऐसे हो सकते हैं मकामात जहाँ पर ये अखराजात होते होंगे, क्या अकाउंटेबिलिटी को लेकर ही नैब का या SCCP का जो सरबराह है उसकी तकर्री को शफाफ बनाने की बात अब IMF कर रहा है? नहीं, नैब तो पहले से जैसे कहते हैं ना पर काट दिए गए हैं नैब के। तो अब जो नए कानून आए हैं उसके अंदर जो 50 करोड़ से कम मेरा ख्याल है जो घपले हैं उसको तो वो देख भी नहीं सकते। तो ज्यादातर जो घपले हैं वो तो 50 करोड़ से कम के ही होते हैं ना, 40, 30, 20 करोड़ ये वो, तो वो तो उनके हाथ जो है वहां से काट दिए गए नैब के। मगर पहले भी नैब ने क्या किया, नैब ने किसी को सक्सेसफुली प्रोसिक्यूट नहीं किया। नैब यहाँ आके बंदूक रख देती है, पकड़ के ले जाती है, एक कमरे में ढक देती है और कहती है मानो तुमने ये किया है। वो लोग कहते हैं नहीं मानते ऐसे। फिर जनाब एक और बंदूक रखते हैं और कहते हैं जी ये गोली है, जो रिवॉल्वर है ना, इसके अंदर एक गोली है, तो अब हम चलाएंगे, ये पता नहीं आपकी किस्मत क्या है क्या नहीं। वो लोग कहते हैं अच्छा जी ऐसे दसो की करिए, और कहते पैसे तो दो थोड़े जे, तो मुकमुका हो जाता है। तो मुकमुका करके लोग बाहर आ जाते हैं, 4 पैसे दे देते हैं। तो बिकॉज ये प्रोसिक्यूट, इनके पास ये एविडेंस इकट्ठी करना और अदालतों के अंदर प्रूव करना इज वेरी डिफिकल्ट। ये व्हाइट कॉलर क्राइम बड़ी मुश्किल होती है। तो अब तो इसीलिए फिर नैब को सियासतदानों के खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है, बिकॉज वहां आपको पता होता है कि बहुत से घपले हुए हैं। मगर तो ये सिचुएशन है। मैं समझता हूँ कि नैब जैसे इदारे जो हैं इनकी यूटिलिटी अब खत्म हो गई है, रहे मगर दे शुड स्टे क्लियर ऑफ पॉलिटिक्स। मगर बात यह है कि पॉलिटिशियंस जो हैं, हुक्मरान तबके वाले जो लोग हैं, खा वो ब्यूरोक्रेसी में हो या दूसरे, वहीं से सारे घपले होते हैं। बिजनेसमैन तो बहुत कम ही करते हैं ना, अगर करते भी हैं तो इनके साथ मिलके करते हैं ना। तो जब इनके साथ मिलके करते हैं तो फिर ये भी इनको भी धरना पड़ता है ना, जहाँ प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। ठीक, सेठी साहब, अब जब ये IMF मिशन 25 फरवरी से 11 मार्च तक पाकिस्तान का विज़िट करेगा तो इसके रूबरू बहुत से मामलात होंगे और एक एक करके हम उस पर बात भी करेंगे, क्योंकि मुख्तलिफ सेक्टर्स में कर्ज़ों के हवाले से होशरुबा रिपोर्ट सामने आ रही हैं जो बहुत बहस तलब हैं, जिनके ऊपर काफ़ी बात की जा सकती है। और अभी तक जो हमने बात की उसमें सेठी साहब ने बताया कि हम इस नतीजे पर कैसे पहुँचे कि पाकिस्तान में गुर्बत की शरह में इस कदर इजाफा हो चुका है। आजमाए हुए लोग, आजमाई हुई पॉलिसीज़ दोबारा आजमाई जा रही हैं। वापस आते हैं हम एक ब्रेक के बाद।
शो में साथ देने का शुक्रिया। बहुत कुछ चल रहा है मुल्की सियासत में। हमने सिंध असम्बली में भी एक मंजर देखा, कराची को लेकर, सिंध को लेकर, वहाँ करारदाद पेश करने पर क्या हुआ, MKM और जमात इस्लामी ने क्या मौक़िफ़ इख्तियार किया, वो एक अलग बहस है। लेकिन प्रेसिडेंट जरदारी जो पिछले दिनों में अचानक सामने आया और उन्होंने इमरान खान साहब की कैद के ऊपर कुछ स्टेटमेंट्स दी, जिसके ऊपर लोगों ने हैरत का इजहार किया और तनकीद का सिलसिला भी शुरू हो गया कि उन्हें ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। लेकिन पाकिस्तान के एक बड़े मौक़िफ़ अखबार ने उसके पीछे वजूहात तलाश करने की कोशिश की है और उनका ये कहना है कि ये सब बेवजह नहीं है। सेठी साहब, 3 वजूहात इसके पीछे देखी जा रही है। एक ये कि शायद वो इमरान खान साहब को किसी मिलने वाली रियायत की बू सूंघते हुए बताना चाह रहे हैं कि NRO के हवाले से कोई मूव नहीं होनी चाहिए, उन्होंने ये मैसेज दिया है। दूसरा ये कि वो मुस्लिम लीग नून तक अपने गिले और शिकवे पहुंचाना चाहते हैं कि कोई भी बड़े फैसले करते हुए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को एतमाद में नहीं लिया जाता या लूप में नहीं लिया जाता। और तीसरा बड़ा इंटरेस्टिंग ये कि शायद 2026 के एंड में, इसी साल के आखिर में इंतखाब हो जाए। आपको तीनों में से किस में वजन लगता है? पहली बात यह है कि इंतखाब का तो सोचना भी नहीं चाहिए किसी को। मैं नहीं समझता जरदारी साहब ये समझते हैं कि अगले साल के आखिर में इंतखाब हो जाएंगे। नो, मुझे नजर नहीं आ रहा है ऐसे, पहली बात ये है। और ना ही जरदारी साहब को होगा। मेरा अपना तजजिया तो ये है, जितनी देर ये खींच सकते हैं खींचेंगे। तो जब भी इलेक्शन की बात करेंगे तो फिर इमरान खान और PTI का मसला आ जाएगा। क्या करेंगे? बैन कर देंगे PTI को? क्या करेंगे? इमरान खान को बाहर निकाल देंगे? तो इलेक्शन विदाउट PTI जो है उसको तो कोई मानेगा नहीं। पहले एटलीस्ट PTI तो हिस्सा तो लिया था ना, वो बाकी बाद में क्या हुआ वो अलग बात है। एक तो ये, दूसरी चीज ये है कि कोई इम्कान नहीं है खान साहब के बाहर आने का और डील होने का। अच्छा। तो ये जरदारी साहब का ये कभी सोच भी नहीं सकते। उन्हें पता है कि कोई डील नहीं होनी इमरान खान के साथ, जिसके साथ खान साहब बाहर आ जाए और इलेक्शन में हिस्सा लें और PTI को जिता दें और अगला प्राइम मिनिस्टर बन जाए। ये जरदारी साहब को कोई ऐसा फिक्र नहीं है। अच्छा। हाँ, अब तीसरी बात आपने क्या कहा, क्या इसके पीछे? नून लीग से वो गिला कर रहे हैं, उनको मैसेजिंग दे रहे हैं। नून लीग से वो गिले कर रहे हैं, नून लीग से वो गिले कर रहे हैं। इसका पिछले प्रोग्राम में भी मैंने आपको हवाला दिया था कि वो जो तस्वीर निकली थी जरदारी साहब जो है वो, ये लोग सब बैठे हुए हैं उनके आगे और वो आपने तबसरा किया था बॉडी लैंग्वेज पे और आपने कहा था कि गुस्से में नहीं है। गुस्से में नहीं है, वो बता रहे हैं कि हमारे काम नहीं हो रहे। और इसीलिए मैंने कहा था कि वहां कुछ ऐसे लोग भी बैठे हुए थे उस मीटिंग में जिनको प्राइम मिनिस्टर साहब आमतौर पे कहते हैं कि आप ये काम कर दें, ये काम कर दें, ये काम कर दें, लोगों के काम जो होते हैं, इंक्लूडिंग प्रेसिडेंट साहब। तो इसलिए वो मीटिंग भी प्रेसिडेंट साहब ने इसीलिए कॉल की थी कि आप आ जाएं सारे और देखें ना हमारे साथ कितनी ज्यादती हो रही है, हमारे काम ही नहीं हो रहे। पंजाब में मरियम हमें घास नहीं डालती, फेडरल गवर्नमेंट हमें घास नहीं डालती, हमें क्यों आपने बैठाया हुआ यहाँ, एंड सो ऑन। तो अपने रोना धोना तो उन्होंने करना होता है ना, ये तो सियासतदानों का काम है। और फिर जब ये सारी बात शुरू हुई इमरान खान का, तो जरदारी साहब ने सोचा कि वक्त आ गया मैं भी जाके जरा बताऊं कि यार मेरे साथ कितना कुछ हुआ है। आप लोग तो सारे खान साहब की बात कर रहे हैं, 1.5 साल 2 साल हो गए उनको, मैं तो पता नहीं क्या कितने साल मैंने गुजारे, 11 से 14 साल आते हैं। हाँ, वो 14 साल कहते हैं, वैसे कोटेड जो है वो 11 साल है। अच्छा, अब वो 11 और बात तो उन्होंने कर दी थोड़ी, मगर वो हुआ ये कि उसका जो रिएक्शन आया है वो 2 किस्म का आया है। एक रिएक्शन तो ये आया कि सदर पाकिस्तान को ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, यू आर सपोज्ड टू बी अ न्यूट्रल प्रेसिडेंट एंड यू आर नॉट सपोज्ड टू मेक पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स लाइक दिस। एक तो ये आया। दूसरा एक और भी आया, वो ये कि यार आपने ठीक है इतने साल की होगी मगर काफी अरसा अब तो आप अस्पताल में याशी कर रहे थे। ये भी इल्जाम आया ना कि जी आप अस्पताल में आप आराम से बैठे हुए थे, आते जाते थे, लोग आपको मिलते थे, कोई पाबंदियां नहीं थी, कुछ नहीं था, और अस्पताल में तो बड़ा VIP ट्रीटमेंट होता है। वो भी लोगों ने निकाल के वीडियो लगाने शुरू कर दिए। तो ये जब आप इस किस्म की बात करते हैं तो फिर रिएक्शन तो आता है, और जिनको आपने खड़काया होता है वो फिर आपको वापस खड़काते हैं। तो मेरा ख्याल है जरदारी साहब को ये जेब नहीं देता था कि ये इस किस्म के जाके बयान करें, मगर फिर भी मेरा ख्याल है कि वो सियासी आदमी है, उन्होंने देखा होगा कि ठीक है रिएक्शन तो आएगा मगर मैंने भी अपनी कंस्टिट्यूएंसी जो है उसको पक्का करना है। तो उन्होंने सोचा कि इट्स इंपॉर्टेंट कि आई एस्टैब्लिश माय लीडरशिप एंड आल्सो मैं कोई तकड़ी बात करूं। तो आई थिंक दैट वाज आल्सो पार्ट ऑफ द मैसेज। सेठी साहब, जरदारी साहब को आपने कहा कि वो नॉन पॉलिटिकल, यानी उनका ओहदा मुतकाजी नहीं है कि वो किसी एक तरफ की बात करें, मगर जनूबी पंजाब का विजिट और अभी हाल ही में इतलात हैं कि उन्होंने वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब से भी मुलाकात की है, फिर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की ज़ेर सदारत एक इजलास भी हुआ है। क्या दाल में कुछ काला नहीं है? ये सब मामूल की बात है। हाँ देखिए ना,
ये सियासतदान अपने कंस्टिट्यूंसीज को विजिट करते हैं, वहां जाके लोगों से मिलते हैं, वहां जाके अपना प्रेजेंस एस्टेब्लिश करते हैं। अच्छा। मैं नहीं समझता इसके पीछे कोई लंबी चौड़ी सोच है। और ये कि जी आप कह रही हैं कि जी अगले साल, इसका मतलब 2 साल के बाद इलेक्शन की तैयारी अब से हो रही है। नहीं, ऐसे नहीं। आगे अब वो आ रहा है ना अमेंडमेंट, जी, तो उसके लिए पीपल्स पार्टी की जरूरत पड़ेगी ना नून लीग को एस्टेब्लिशमेंट। तो जरदारी साहब अपनी डिमांड क्रिएट कर। चले साजिशी थेरीज आती हैं, लेकिन हम आपसे उसकी वेरिफिकेशन ले लेते हैं। लोगों ने बहुत कुछ रीड करने की कोशिश की आसिफ अली जरदारी साहब के गुस्से के पीछे क्या वजह थी, जलाल के पीछे क्या था जो बोल रहा था, उनके निशाने पर इमरान खान साहब क्यों थे, साल के आखिर में इलेक्शन हो सकते हैं या अगले साल के आगाज़ में हो सकते हैं। नहीं, सारी थेरीज को सेठी साहब ने रद्द कर दिया। अलबत्ता गिले शिकवे जो हैं हुक्मरान जमात से यानी मुस्लिम लीग नून के साथ, वो तो चलते रहते हैं। ईद के बाद बाज़गश्त है कि अगली आईनी तरमीम भी आ रही है और इस दौरान ज़ाहिर है कुछ मरहले भी तय किए जाएंगे। तो तबसरा सेठी साहब का जानते रहेंगे और आपके सवाल भी हमें मौसूल होते रहेंगे। जो सामने नंबर है उस पर। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दें।